Last Sunday, Majlis Amla of Ansarullah Canada were granted the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen, Khalifatul Masih V, Ayyadallahu Ta'ala b'Nasrihi al-Aziz. The Amla members had travelled especially from Canada for the mulaqat, which was held in the MTA studios in Islamabad. After a silent prayer, the Amla members all had the opportunity to introduce themselves. During the mulaqat, while speaking to the Naib Qaid Tarbiyat, Hazur emphasized the importance of encouraging Ansarullah members to observe their 5 daily prayers. فجر کی نماز پہ کتنی حاضری ہوتی ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے آپ کی مسجد جو ہے؟ جی جو ویک ڈیز میں تو 8 سے 10 ہوتے ہیں، لیکن ویکینڈس پہ جو ہے وہ تقریباً 80 سے 90 اور 100 بھی ہو جاتے ہیں ویکینڈس پہ فجر پہ. اور مغرب عشاء پہ؟ مغرب عشاء پہ جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20. جی اس وقت تو آج تو لمبے دن ہیں، جی کام سے فارغ آ چکے ہوتے ہیں. جی سستی ہے ضرور تھوڑی. پھر تو انصار میں سستی ہے تو باقی کیا حال ہوگا؟ جی انصار کی تربیت کریں گے تو ان کی اگلی نسلوں کی تربیت ہوگی نا. انصار کی تربیت نہیں ہوگی تو نسلوں کی تربیت بھی نہیں ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. Hazur also addressed the National Secretary for MAL. جتنی کوشش مال میں کرتے ہیں چندہ لینے کے لیے، اتنی کوشش تربیت والے اگر کریں تو باقی مسائل بھی حل ہو جائیں. جی اب اشرہ مال تو بناتے ہیں، اشرہ تربیت نہیں بناتے اتنا، اور اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں چندہ دو چندہ دو چندہ دو ہیں. کبھی پیچھے نہیں پڑے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، حضرت مسلم صاحب کی کتب پڑھو. During the mulaqat, the National Secretary Taaleem requested Hazur for guidance. حضرت مسیح السلام کی کتب پڑھنے میں تھوڑی سستی ہے، اس کے لیے تھوڑی رہنمائی کی درخواست ہے کہ کیسے. اگر پوری کتابیں نہیں پڑھ سکتے جی تو جن کو انگریزی پڑھنی آتی ہے ان کو ایسنس آف اسلام، اور جن کو نہیں پڑھنی آتی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی تحریروں کی روح سے وہ دیں. مختلف ٹاپک ہیں، ان کے دلچسپی کے ٹاپک ہیں، وہ پڑھیں. جی اسی سے کافی معلومات مل جائیں گی. جی ٹھیک. پوری کتاب نہیں بھی پڑھ سکتے تو ملفوظات ہیں آسان اردو میں، اس کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں. جی اگر پوری کتاب نہیں بھی پڑھ سکتے. جی چشمہ معرفت کا جو حصہ جو حضرت مسلم صاحب نے تقریر کی تھی نا جی جلسے میں، وہ حصہ خاص طور پہ پڑھائیں. ٹھیک. اس کے بعد پھر جو اعتراض کے جواب میں پہلا حصہ ہے وہ بعد میں پڑھائیں. ٹھیک. جی 75 صفحے ہیں، 50 کے قریب. جی وہ تقریر کے وہ حصہ تو پڑھائیں نا چشمہ معرفت کا. اس میں بہت ساری باتوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں. بہت سارے کنٹمپریری ایشوز کے بھی جواب مل جاتے ہیں اس سے آج بھی. جی حضور. مربیان اتنے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، ان کے سے مدد لیں نا. آپ مربی تو نہیں ہیں؟ نہیں میں مربی نہیں ہوں. اچھا پھر ہمارا ناصر مربی ہوتا ہے. جی پہلے گھر میں بنے مربی، جی پھر اپنے ماحول میں بنے، جی پھر علاقے میں بنے، جی حضور. ملک میں بنے. ٹھیک. جی جی حضور انشاءاللہ. تربیت اور تعلیم یہ دونوں ایکٹیو ہو جائیں تو مال کے شعبے اور طریق جدید اور وقف جدید اور جتنی قربانیاں کرنے والے ہیں یہ خود بخود ہو جاتے ہیں ایکٹیو. While speaking to the Qaid Mal, Hazur advised that when Ansarullah are submitting their chanda and their budget, they should always hold firm to the truth. بجٹ تو کلیکٹ کرتے ہیں ان سے، اور یاد دہانی بھی کروائی جاتی ہے بار بار، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری انکم یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کم سے کم یہ نہ کہو کہ تمہاری انکم یہ ہے، یہ کہو میں اتنا دے سکتا ہوں. کم سے کم جھوٹ تو نہ ہو نا. بجٹ لکھواتے ہوئے نہ جھوٹ بولیں، نہ چندہ دیتے ہوئے جھوٹ بولیں، غلط بیانی نہ کریں. پیسوں کی خاطر جلد بیانی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ہم اتنا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے تم اتنا دے سکتے ہو، تمہارے سے ہم اتنا ہی لے لیں گے، لیکن یہ نہ کہو کہ ہماری آمد اتنی ہے. ٹھیک ہے، جتنا کوئی دے سکتا ہے وہ دے، لیکن غلط بیانی نہ کرے. یہ عادت ڈالیں، سچائی کی عادت ڈالیں، اور یہ تربیت کا کام ہے. During the mulaqat, Hazur also gave general guidance and outlined what they should focus on as Amla members. سچائی پہ قائم رہیں، نمازوں کی طرف توجہ دیں،
قرآن کریم پڑھیں, تلاوت کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت مسیح السلام کی کتب پڑھیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر پوری کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو مختلف مضامین کے تحت آ گئے ہیں, مضامین کتابوں میں اکٹھے جمع کر دی گئے ہیں, ان کو پڑھنا شروع کریں, وہی عادت ڈالیں. اور سچائی پہ قائم رہیں, خلق کریں. گھروں میں تربیت کی طرف توجہ دیں, اپنے نمونے قائم کریں. گھروں میں اپنے نمونے قائم کریں گے تو ماحول کو بھی بہتر کرنے والے ہوں گے. یہ 4-5 پوائنٹ ہیں جس پہ آپ لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ اجتماع پہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے یہاں انصار اللہ کے, تو بڑے فخر سے آپ نے کہا ہمارے 35% انصار جو ہیں نمازیں پڑھتے ہیں. ہیں تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. 35% انصار نماز پڑھتے ہیں یا باجماعت نماز پڑھتے ہیں. جن کے گھر دور ہیں سینٹر سے, کم از کم گھروں میں رواج ڈالیں باجماعت نماز کا. کم از کم بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ لیا کریں, اس سے ایک باجماعت نماز کا احساس تو پیدا ہوگا. In the mulaqat, some Amla members also had the opportunity to ask questions in relation to their responsibilities. السلام علیکم حضور. قائد ذہانہ سے عثمانی, ہم کوشش کرتے ہیں کہ تبلیغ کے ساتھ مل کے اپنے انصار کے ایونٹس میں غیر جماعت دوستوں کو لے کے آئیں اور ان میں اسپورٹس ایونٹس کروائیں. اس سلسلے میں حضور اگر کچھ مزید رہنمائی فرما دیں. صرف اسپورٹس کے لیے نہ آئے انصار, بلکہ آگے پھر ان کا جماعت سے اٹیچمنٹ بھی ہو. انصار کی عمر تو ایسی عمر ہے کہ اس میں تو اگلے جان کی فکر ہو جاتی ہے زیادہ. یہ احساس پیدا کریں نا. کتنے صفِ دوم کے انصار ہیں؟ حضور 3400 ہیں. کتنے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ہماری سائیکلنگ ہے, اس میں 1400 انصار کے پاس سائیکل ہے. وہ سائیکل گھر میں رکھا ہوا تو اسے جا کے اس کے شیلف پہ اس کو فائدہ کیا ہے؟ نہیں, ہم پروگرام بناتے ہیں. آپ کرتے ہیں خود سائیکلنگ؟ جی. کار پہ جاتے ہیں دفتر یا سائیکل پہ؟ دفتر تو کار پہ جاتا ہوں. کیوں, کتنی دور ہے؟ اوڈا پیس سے پیسفلی جاتا ہوں تو 20 کلومیٹر تقریباً ہے. کوئی بات نہیں, روزانہ سائیکل پہ جایا کریں. ٹھیک ہے, اپنا نمونہ دکھائیں. جی انشاءاللہ. اپنا نمونہ دکھائیں, باقی بھی نمونے پہ چلیں گے. سائیکل سفر بھی کیا آپ نے؟ جی حضور, پچھلے ہفتے ہم نے کینیڈا وائڈ سائیکل سفر رکھا تھا. اس میں ماشاءاللہ 500 سے زیادہ انصار ہیں. کتنے کلومیٹر کیا تھا سفر؟ ہم نے کوشش کی ٹارگیٹ, کیونکہ بعض انصار نہیں شامل ہوتے تو ان کو شامل کرنے کے لیے ہم نے 5 سے 15 کلومیٹر ٹارگیٹ رکھا تھا کہ اتنا کم از کم. کمال کر دی. ابھی یو کے والے 50 سائیکلسٹ گئے تھے اور وہاں کے دوسرے سائیکلسٹ جو دنیا سے آئے ہوئے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے, اور ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی بن گیا اسپین میں. وہ 250 سے 300 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں. اس طرح کا ایک علیحدہ ایونٹ رکھا کریں. جی انشاءاللہ. جن کو انکریج کرنا ہے وہ علیحدہ رکھیں, اور جو سائیکلسٹ ہیں اچھے ان کو علیحدہ بنائیں, اس کی تبلیغ کا ذریعہ بنائیں. جا کے انہوں نے پھر لٹریچر بھی تقسیم کیا, تبلیغ بھی کی, دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے. جاپان سے ادھر ادھر سے لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے ٹورسٹ, جو انہوں نے وہاں کے ایسوسیشن تھی سائیکلس کی, اس سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے ان کے ساتھ ملا دیے 50-60 اور. اس کے بعد انہوں نے پیٹرو آباد سے قرطبہ تک کیا. اس کے علاوہ بھی سفر کیا, اس سے تبلیغ کا راستہ بھی کھل گیا. تو مقصد ایک یہ بھی تھا کہ جہاں آپ کی صحت اچھی ہو تبلیغ کے راستے بھی کھلیں. ٹھیک ہے جی ذرا وسیع کریں اپنے کام کے نظریے کو. ٹھیک ہے. صرف محدود نہ رکھیں چھوٹا سا کہ بس ہم نے سائیکل چلا لیا 5 کلومیٹر تو بہت ہی مار لیا, یا میں نے 1 گھنٹہ سائیکل چلا لیا تو بہت کچھ ہو گیا. سوال ہے کہ آپ کے قائدین کتنے چلاتے ہیں, ان کی صحت بھی اچھی ہو اور پھر ان کو دیکھ کے باقیوں کو انکریجمنٹ ہو. انصار میں پہنچ کے یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے ہماری پرسنالٹی تب بنتی جتنا ہمارا پیٹ بڑا ہو. اس تصور کو ختم کریں. ٹھیک ہے جی. بزرگ میں نظر آؤں, میں بوڑھا نظر آؤں, بس بوڑھا نظر نہیں آنا چاہیے, جوان نظر آنا چاہیے. آپ تو جوانوں کے جوان ہیں, انصار اللہ اس لیے بنائی تھی نا. The Qaid Isar, responsible for charitable initiatives, mentioned how Isar department is reaching out to members of Majlis Ansarullah to deliver small gifts and to check on their well-being. قائد اسار کا کام یہ ہے ان کو تحریک کرنا ہے کہ تم لوگ چیریٹی کو دو. جی. یہ نہ دو کہ ہمیں دو. ان سے کہیں کہ تم لوگ چیریٹی میں دو. لوگ تمہارے سے زیادہ غربت کی حالت میں ہیں, ان کے لیے بھیجو, صدقہ دو اور چیریٹی میں دو. مختلف آرگنائزیشنز ہیں, ہیومینٹی فرسٹ کو دے سکتے ہیں, لوکل چیریٹیز کو دے سکتے ہیں,
इंटरनेशनल चैरिटीज़ को दे सकते हैं। उनको कहें कि हम अपने लिए नहीं मांग रहे, जमात के लिए नहीं मांग रहे, उन गरीबों के लिए मांग रहे हैं जो अफ्रीका में बैठे हैं, उनके लिए मांग रहे हैं जो किसी और मुल्क में बैठे हैं, गरीब मुल्क में। उनको पानी मुहैया करना है, उनको खुराक मुहैया करना ही है, फ़लस्तीनियों को देना है। तो एड और जो भी एड एजेंसियाँ फ़लस्तीनियों में खुराक और कपड़ा और पानी मुहैया कर रही हैं उनके लिए देना है, तो उनके लिए तुम लोग दो। और ये उम्र ऐसी है जहाँ तुम लोग खैरात की तरफ, सदक़े की तरफ तवज्जो करो, अल्लाह ताला तुम्हारे से भी नेक सलूक करेगा। इसके बाद तो फिर अगला जहान ही है। तो इस तरह तवज्जो दिलाएं उनको। सिर्फ तोहफे दे के उनको खुश कर लेना तो काफ़ी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमने दूसरों की खिदमत करनी है, इसार का काम अपनों की खिदमत करना नहीं है। जी। Hazur also spoke to the Qaid Tabligh. टारगेट क्या रखा है अपनी तबलीग का? प्यारे हजूर 100 बैतें का टारगेट है इस साल का, और अल्लाह ताला के फजल से अब तक 32 बैट्स हो गई हैं। कनाडा की आबादी कितनी है? 42 मिलियन। तो 100 आदमी के हिसाब से कितने 100 साल लगेंगे आपको? कितना लिटरेचर कितना तकसीम किया है? 25,000 लीफलेट्स तकसीम हुए हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? जब मैंने आपको स्कीम दी थी उस वक्त से तो अब तक 10% को अगर देते हैं तो आप तो 42 मिलियन से 4.2 मिलियन तक चला जाना चाहिए था। जी। तारुफ तो होता कोई नहीं। अब 2-3 सियासतदानों से मिल के आगे पीछे फिर के प्राइम मिनिस्टर के और समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया। लोगों तक पहुंचना है ना, वो भी ज़रूरी है। सिर्फ बड़े बड़े तबकों और हलकों तक न जाएं। इस दफ़ा मुझे उन्होंने पूछा था कि सियासतदानों को बुलाएं जलसे पे, ना बुलाएं। मैं कि जलसा एक जमात की तरबियत के लिए एक इवेंट होता है, तरबियत और तबलीग पे फोकस करें अपने प्रोग्रामों को, और लोगों को इस तरह एक जज्बा पैदा करें उनमें कि उनका अक्सर मकसद क्या है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो फिर उसी तरफ होती है, कंसंट्रेशन उसी तरफ होती है। ना औरतें तवज्जो दे रही होती हैं, ना मर्द तवज्जो दे रहे होते हैं। सिर्फ ये होता है वाह वाह जो हमारे पास फ़लाँ मिनिस्टर आ गया, फ़लाँ पॉलिटिशियन आ गया, फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसने ये तकरीर कर दी और अखबार में हमारी कवरेज हो गई। कवरेज तो कमाल नहीं है, कमाल तो वो है कि हमने अपनी तरबियत कितना की है। ठीक है, अपनों को कितना संभाला है, ये चीज़ है। ये तरबियत का शोबा और तबलीग का शोबा, ये सब का काम है मिल के करना, और मुरब्बियान को भी। हज़ूर, हम बाकायदगी से दुनिया के हालात बेहतर होने के लिए या जंग ना होने के लिए दुआ करते हैं। हज़ूर, मेरा सवाल है कि क्या ग़लबा इस्लाम किसी बड़ी जंग या आलमी जंग के साथ मशरूत है? अगर है तो फिर हम मशरूत तो कहीं नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि मशरूत है? हाँ, अगर यही हालात रहे तो इंसान ने ये ज़रूर लिखा है कि दुनिया में तबाहियाँ आएंगी, और अगर लोगों ने अपनी हालत को ना बदली, ये तकदीर ऐसी है जो बदली जा सकती है हमारी दुआओं से। और अल्लाह ताला ये कुदरत रखता है कि बग़ैर बड़ी बड़ी आफात के भी अगर दुनिया हालत बदले, जो अमूमन तारीख़ ये साबित करती है और दुनिया के हालात ये बता रहे हैं कि मुश्किल ही लगता है कि हालत बदले। इसलिए गालिब इम्कान यही है कि कोई या तबाही आए या जंग हो, उसके बाद रुजू पैदा हो लोगों का अल्लाह ताला की तरफ। इसलिए मैं कहता हूँ पहले अपना तारुफ़ करवाएँ। अभी तक तो 42 मिलियन की आबादी में 25,000 लिटरेचर तकसीम करते हैं आप, उससे आपने क्या बताना है दुनिया को? दुनिया को बताएं कि ये तबाही आ सकती है, तुम लोग खुदा की तरफ रुजू करो। और यही बचने का एक ज़रिया है, तो ताकि बाद में अगर वो नहीं भी होते तो उनको ये एहसास पैदा हो कि हाँ कुछ लोग ऐसे थे जो हमें इस तरफ बुलाया करते थे। तब वो उनकी जब तबाहियाँ आएँ उसके बाद जो लोग बच जाएँ उनका रुजू पैदा हो और वो आपकी तरफ आएँ। फिर पहली बात तो ये है कि हमारा काम है अपना तारुफ़ करवाना, लोगों को पैगाम देना। फिर ये भी ज़रूरी है, मुसलमान ने ख़ुद भी दुआ की हुई है तबाही से बचने की, बल्कि ताउन के दिनों में भी आपने दुआएँ की हैं, बहुत दुआएँ की हैं, गिड़गिड़ा के दुआएँ की हैं। तो असल तो यही है कि दुनिया अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। और बाज़ दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि तबाही के साथ ही मशरूत हो जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि वो तबाही ना आए, उसके बगैर हालात बदल जाएं। इसलिए हमारा काम यह है, जो कोशिश है उसके ज़रिए से पैगाम पहुँचाएँ भी, और साथ दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस तबाही से दुनिया को बचा भी ले।
لیکن پھر بھی اگر نہیں لوگ مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو غالب آنی ہے وہ تو آنی ہے. As the mulaqat concluded, the Umrah members had an opportunity to have photos with Huzur.